میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئین میں نے لکھا ہے. میں تو مخالف ہوں 63-62 کا ویسے ہی. میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک آمریت کے دور کی نشانی ہے. اس کے اندر نکالیں, باہر کریں. Why the members sitting in the houses do not show that spine? کیا 184(3) میں 184(3) کے اندر وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا تھا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس تھا یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جو کیس تھا, تو تب کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن والی وہ شکیں, وہ آئینی تقاضے, وہ سب کے سب پیچھے رکھ کے پھینک دیں؟ اور جب اپنے خود سوٹ کرتا ہو کہ کسی کو انکمبنٹ کو نکالنا ہے تو بے شک 184(3) میں آپ ان کی گورنمنٹس کو نکالنے کے فیصلے کرتے چلے جائیں اور تشریحات کیسی دیں. اب میں اس ججمنٹ کو پاکستان کی عدالتی تاریخ پر سیاہ دھبا سمجھتا ہوں. میں اس فیصلے کو, جو کہ پاناما کیس کا فیصلہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت باوقار عدلیہ میں اگر کچھ ایسے ججمنٹس ہیں جن ججمنٹس نے ان کورٹس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں, تو ان میں سے سب سے بڑا سوال جو اٹھا ہے وہ پاناما کیس جیسی ججمنٹس میں سے نکلا ہے. تو وہی لوگ جو اس کے مدعی تھے, آج ذرا مجھے کوئی بتائیں گے, آ کر جواب دیں گے کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا جب اس کی کوگنیزنس لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس 22 اراکین ایک سیاسی جماعت کے جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فلور آف دا ہاؤس پر مس اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے, آپ کوگنیزنس لیں, فیصلہ کریں. اٹ انٹیلز ٹو اے کانسیکوینس اینڈ کانسیکوینس از ڈسکوالیفیکیشن. میں دہرا کر کہہ رہا ہوں کہ آصف سعید خان کھوسا پاناما کیس کی ججمنٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ اسپیکر کے پاس, اسپیکر قومی اسمبلی تب ایاز صادق تھے, ان کے پاس 22 قومی اسمبلی کے اراکین گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ الیجڈلی, الزام کے طور پر یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ اس پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. تو آصف سعید خان کھوسا کہتے ہیں کیونکہ آئین کا آرٹیکل 63(2) یہ کہتا ہے, تو میں کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ میں پڑھ کے بتانے لگا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے, تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے. اور وہ معزز لوگ جو پریس میں بیٹھ کر تحریک انصاف کے, میں پارٹیجن نہیں ہوں, I will not go beyond the constitutional mandate for an inch, 1 انچ آگے نہیں جاؤں گا. اگر میں کیا کروں کہ یاد ماضی ہے عذاب یا رب, میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا, میں بات کروں گا ان اسمبلیوں کی حرمت کی, ان اسمبلیوں کے قوانین کی, 12 کروڑ لوگوں کے اس صوبے کے اس حق نمائندگی کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرے کو حق نہ ملتا رہے. جس ایوان میں میں بیٹھا ہوں مجھ سے اس کی بات کرنی ہے. اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ آپ ہی اس کے لکھنے والوں میں شامل تھے, آپ اس کی عدالت کی معاونت میں شامل تھے, آپ کی درخواستوں پر یہ فیصلے ہو رہے تھے, آپ کی درخواستوں پر ان آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن کا ان کو انووک کیا جا رہا تھا. کیسے کیا جا رہا تھا یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے چند جملے ان کے پیراگراف سے, تاکہ ریفرنس بھی رہ جائے اور کوئی بات حافظے میں سے وہ کہ میں سنتا تھا پہلے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری نیشنل میموری بڑی شارٹ ٹرم ہے, باتیں بڑی کنوینئنٹلی ہم بھول جاتے ہیں. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون کیسے. میں تو بھی ان درخواستوں پر جو اپلیکیشنز کچھ ممبرز آف اسمبلی نے میرے تک بھیجی, میں تو بھی رائے حاصل کر رہا تھا, میں تو بھی پوچھ رہا تھا, اور میں ابھی I was consulting with all concerned. میں پوچھ رہا تھا, میں کسی صورت یہ راستہ نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ اراکین کو سسپینڈ, لیکن میں نے تو جب دیکھا کہ یہاں پر تو ڈسکوالیفائی اس انداز میں کی, میں تو سسپینشن کی بات کر رہا تھا کہ جو ڈس آرڈرلی ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں, جو اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں, جو اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کرتے, راؤڈیزم کرتے ہیں اور ولفلی کرتے ہیں, ان کو سسپینڈ کر دیں. بٹ دا کوشچن اروز, آصف سعید خان کھوسا کی ججمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا, تو میں اس کے بعد مجبور ہوا. تو جب میں نے کہا کہ اٹ از آلریڈی دیر, جب مجھے کچھ درخواستیں معزز اراکین کی طرف سے جو کہ ادر سائڈ آف دا بینچز پر ہیں, جنہوں نے آ کر ہم سے پوچھا, انہوں نے کہا اسپیکر صاحب آپ بتائیں آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے, آپ فیصلہ کریں.
आर्टिकल 63(2) के तहत 63(2) of the Constitution which says when any question arises, तो मैंने कहा यार कोई किसी अदालत का फैसला है, मैंने तो एब्रप्टली ये जवाब दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं किसी अदालत से डिस्क्वालिफिकेशन लेकर आए, ये बात तो तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत में तय करा दी हुई है। आप हमारी जब बारी आती है बात ही नहीं सुनते, आपकी सारी जमहूरियत हमारे खिलाफ जागती है। जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ तो हम आपके सामने रख रहे हैं, और मौक़िफ़ क्या था उनका कि स्पीकर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सनद दी, पनामा केस ने इसको सनद दी कि स्पीकर को फैसला करना है आर्टिकल 63(2) के अंदर, और फैसला क्या करना है कि क्या कोई सवाल पैदा हो गया है कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है। कोई जरूरत नहीं है, डिस्टिंक्शन क्रिएट की आसिफ सईद खोसा ने डिस्टिंक्शन क्रिएट की इजाजुल अहसन साहब ने, और कहा कि एक तो वो सूरत है कि जिसमें कोई अदालत फैसला कर दे, कोई कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, एक तो वो सूरत है, और दूसरी सूरत है कि हमें शहादत कलम बंद करने की जरूरत नहीं, हम फैसला कर दें 184(3) के अंदर हम फैसला कर दें कि ये डिस्क्वालिफिकेशन अकर हो गई है कि नहीं हुई। और तीसरी सूरत में स्पीकर जो है वो क्या करे, अगर उसके सामने सवाल आए कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन अकर कर गई है, यानी किसी ने मिस स्टेटमेंट दी है कोर्ट के अंदर अपना खड़े होकर असेंबली के अंदर, तो वो ये फैसला करें, बताएं, सिफ्ट करें, एसरटेन करें। मैं 63(2) आपके सामने पढ़ देता हूं, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरे अदारिये लिख दिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरी प्रेस टॉक्स कर दी, तो जरा पढ़ लें और गौर कर लें। मैं भी गौर कर रहा हूं, मेरे पास 30 दिन है, इसके तहत मेरे पास दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, एमपीएस ने दरख्वास्तें दी हैं अपने हकूक की पासदारी के लिए, और 63(2) के तहत दी हैं। लिख लें ये अपने पास, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं कि इट इंटेल्स द कॉन्सिक्वेंस। कैसे यार बात करते हैं, जरा सुन ले मुझसे या पढ़ ले जाकर। मैंने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो गार्ड कर रहा हूं इन असेंबलीज के हुर्मत को, इसके हक को। मैं तो इसकी सैंक्टिटी की आवाज उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सिर्फ आपकी एहतजाज गाह नहीं है। अब आर्टिकल 63(2) कहता क्या है? आर्टिकल 63(2) says if any question arises whether a member of a Majlis Shura Parliament, 127 के तहत ये सूबाई असेंबलियों पर भी लगेगा, has become disqualified from being a member, the speaker, or as the case may be, the chairman, shall, word used है shall, लाजमी तौर पर, सवाल क्या है वो उठ गया है, उठा दिया है मेंबरान ने। किस तनाजुर में उठाया है कि पनामा केस की पूरी रैशनल और मुल्क का वजीर आजम इस बात पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और 22 एक जमात के रुकन स्पीकर के पास यह दरख्वास्त लेकर जाते हैं कि क्योंकि हाउस में मिस स्टेटमेंट हो गई है इसलिए ये डिस्क्वालीफाइड है, ना कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में शहादत कलम बंद कराने की जरूरत है। वो ये कहती है सुप्रीम कोर्ट इन पनामा केस, क्योंकि ये सब स्पीकर की मौजूदगी में हुआ, बयान उनकी मौजूदगी में हुआ, तो इसी रैशनल के तहत इसमें किसी शहादत को कलम बंद करने की जरूरत नहीं। वहां पर 300 गवाह मौजूद हैं, इसलिए यह फैसला करना उन पर लाजिम था। तो यहां पर सवाल उठाने वाले अरकान ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मिस स्टेटमेंट, अलेजेड मिस स्टेटमेंट पर यह कार्रवाई की जा सकती है, मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है, पनामा जैसी बदनुमा जजमेंट दी जा सकती है, तो फिर इसी 63(2) के तहत यह सवाल उठाना कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है। हल्फ में तो यह कहा कि मैं अपने फराइज मनसबी आईने पाकिस्तान और असेंबली के क्वाइद के मुताबिक अदा करूंगा, तो फिर उसको विलफुली रोज प्लानिंग करके हाउस के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करके 12 करोड़ लोगों के राइट टू बी रिप्रेजेंटेड उस मैंडेट को छीनकर इस असेंबली को एक तमाशागाह बनाकर तो फिर बंद करें ये बात और फैसला करें, बताएं कि ये आइन के आर्टिकल चाहे उठाकर बाहर फेंकें, 63(2) खत्म करें, आर्टिकल 63
ختم کریں جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر اسپیکر یہ فیصلہ نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی 1 مہینے کے اندر اندر الیکشن کمیشن کے پاس یہ چلا جائے گا. تو when I said it is already there, are they out of their minds? میں تو تحریک انصاف نہیں ہوں, میں تو بات کو سنتا ہوں, میں تو بات کو سمجھتا ہوں, میں تو بیلنس کریٹ کرتا ہوں, میں پولیٹیکل آدمی ہوں. میری بنیاد کسی کی ڈسکوالیفیکیشن پر نہیں کھڑی ہوئی. آئی ڈونٹ لائک دس ورڈ ڈسکوالیفیکیشن. میں رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کے اس کیس کا ایڈوکیٹ ہوں. میں اپنا معافی الضمیر بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں 62 اور 63 کو سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو سنیچ اوے دی رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز. نہیں آپ نے ختم کیا, نہیں کیا, موجود ہے جس کے تحت آپ نے فیصلے کیے اور خود آپ نے 22 ممبرز کے ذریعے اسپیکر کے پاس یہ درخواست بھیجی ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں. تو میں اس میں کون سی کوئی اچنبے کی بات کر رہا ہوں, کون سا ایسا فیصلہ کر رہا ہوں؟ اور پھر آپ کے اسی فیصلے میں آپ یہ ریشنل طے کرتے ہیں کہ اسپیکر فیصلہ کریں گے, اسپیکر شفٹ کریں گے. اعجاز الاحسن صاحب گوز این ایکسٹرا مائل ان دیٹ. جب وہ ججمنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کانسٹیٹیوشنل پابندی ہے یہ فیصلہ کرنا. تو میرے سوالات ہیں چند. میں آج ابھی تو میں نے اس پہ ابھی آئی ہیو ناٹ سیک دا پراپر, میں تو ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں. میں تو اس کرب میں مبتلا ہوں کہ میں نے اس ایوان کو کیسے چلانا ہے, میں نے اس ایوان کو کس طرح سے اس کی حرمت کی پاسداری کرنی ہے, میں نے کس طرح سے اس کو اپنا آگے لے کر چلنا ہے. تو مجھے کچھ سوالات ہیں میرے.